نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سنت نبوی اور جدید سائنس، وضو سبق نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک سانس لینے کا واحد راستہ ہے اور جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار امراض پھیلتے پھولتے رہتے ہیں اور ناک کے راستے انسانی جسم میں بآسانی گزر جاتے ہیں۔ اب اگر یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے، صبح سے شام تک پہنچتی ہی رہے تو جلد خطرناک امراض پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی دھونا بہت مفید اور مجرب ہے۔ اب ہم وضو کی برکت سے ناک دن میں 5 بار صاف کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ کسی قسم کا کوئی جراثیم ناک میں پرورش پا سکے، کیونکہ ناک انسانی جسم میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ عضو ہے۔ ناک کی زبردست صلاحیت یہ ہے کہ آواز میں گہرائی اور سہاناپن پیدا کرتی ہے۔ ذرا انگلیوں سے ناک کے نتنوں کو دبا کر بات کرنے کی کوشش کیجیے، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ ناک کے اندر پردے آواز کی خوبصورتی میں ایک مخصوص کردار ادا کرتے ہیں، کاسائے سر کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ناک کے خاص فرائض میں صفائی کے کام کو بڑا دخل ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے ہوا کو صاف، مرطوب یعنی رطوبت والا، گرم اور موزوں بناتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر روزانہ تقریباً 500 مکعب فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ برف باری کے موسم میں منجمد اور خشک دن آپ برف پوش میدان میں اسکیٹنگ شروع کر دیں، لیکن آپ کے پھیپھڑے خشک ہو اسے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور اس کی ایک رمق قبول کرنے کو تیار نہیں۔ انہیں اس وقت بھی ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو گرم اور مرطوب فضا میں ملتی ہے، یعنی وہ ہوا جس میں 80% رطوبت ہو اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارنہائٹ سے زیادہ ہو۔ پھیپھڑے جراثیم سے پاک، دھوئیں اور گرد و غبار اور آلودگیوں سے مصفى یعنی صاف ہو طلب کرتے ہیں۔ ایسی ہوا فراہم کرنے والا معمولی ایئر کنڈیشنر ایک چھوٹے ٹرنک کے برابر ہوتا ہے، لیکن ناک کے اندر قدرت نے اس کو اتنا مختصر اور جامع انٹیگریٹڈ کر دیا ہے کہ وہ صرف چند انچ چوڑا ہے۔ ناک ہوا کو مرطوب یعنی رطوبت والا بنانے کے لیے تقریباً 1/4 گیلن نمی روزانہ پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دوسرے سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبینی جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے معدے کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جراثیم کو اپنے مشینی انداز میں پکڑنے کے علاوہ ان غیر مرئی روؤں کے پاس ایک اور دفاعی نظام ہے جسے انگریزی میں لیسوزیم کہتے ہیں۔ اس دفاعی نظام کے ذریعے سے ناک آنکھوں کو خطرناک بیماری سے بچاتی ہے۔ جو نمازی وضو کرتے وقت ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو ناک کے اندر غیر مرئی روؤں کی کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔